شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، اس لاک ڈاؤن والے رمضان میں جو کہ گزر چکا، اس میں ایمانوں کا، مسلمانوں کا کتنا نفع ہوا اور کتنا نقصان ہوا، اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے. جو منفی چیزیں ہیں، نیگیٹو چیزیں ہیں، اس پر تو سبھی کی نظر ہے کہ لاک ڈاؤن والے رمضان میں ہمیں مسجدوں میں آنا نصیب نہیں ہوا. اسی طرح عید جس طرح ہر سال منائی جاتی ہے اس طرح عید منانے کا موقع نہیں ملا، رشتہ داروں سے رشتے جوڑنے کا موقع نہیں ملا. ایسی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پر، جس کے اندر نیگیٹو چیزوں کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کر سکے، یہ نہیں کر سکے، یہ نہیں کر سکے. لیکن اگر ہم غور کریں تو اس رمضان کے اندر جہاں کچھ چیزوں کا ہمارا نقصان ہوا ہے، وہیں ہماری بہت ساری فائدے کی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کو تم اپنے لیے اچھی سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں تمہارے لیے بری ہوتی ہے، کچھ چیزیں جس کو تم بری سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے. لہٰذا خیر میں سے شر اللہ رب العزت نکال سکتے ہیں، اور شر میں سے خیر بھی اللہ رب العزت نکالنے پر قادر ہے. لہٰذا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت حالات جیسے بھی ہو اس میں سے اس کا نفع نکالتے ہیں، اس کا فائدہ نکالتے ہیں، کیونکہ اس کا جو یقین ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی نفع پہنچانے والی ہے، حالات ماحول کیسے ہی ہو. لہٰذا اس لاک ڈاؤن والے رمضان کے اندر ہمارا کیا فائدہ ہوا اس کے اوپر میں تھوڑی بات کروں گا. اللہ رب العزت ان تمام چیزوں پر ہم سب کو غور کرنے والا بنائے. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن والے رمضان کے اندر ہم کو اس بات کا احساس ہوا کہ علم دین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. علم دین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. ہر گھر میں عالم کا ہونا، حافظ کا ہونا، یا کم سے کم ہر خاندان میں ایک عالم، ایک حافظ کا ہونا کتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی حافظ نہیں ہے تو اس سال ہم نے تراویح تو پڑھی ہوگی لیکن مکمل قرآن نہیں سنا ہوگا. ایسے کئی مسائل ہمارے سامنے آئے ہوں گے جس کو ہمارے کو بتانے والا کوئی نہیں ہوگا. لہٰذا اس بات کا احساس ہوا کہ علم دین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. اگر حالات ایسے ہی رہے اس کے بعد بھی، یعنی ہم نے علم دین سے بے توجہی اختیار کی، علم دین حاصل کرنے کو ہم نے اپنے دل پر نہیں لیا، تو اب تو تراویح کا مسئلہ ہے، جو سنت نماز تھی ہم کو اس کے اندر قرآن سننے کا موقع نہیں ملا. لیکن آئندہ حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جنازہ کسی کا انتقال ہو جائے تو کوئی غسل کرنے والا نہ ملے، کوئی صحیح طریقے پر کفن پہنانے والا نہ ملے، کوئی صحیح طریقے پر دفنانے والا نہ ملے، اور کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ملے. ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دوستو، حالات بول کر نہیں آتے، حالات اچانک میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ حالات کا رب میرا اللہ ہے. جیسے حالات چاہتا ہے ویسے حالاتوں کو اللہ رب العزت لوگوں پر ڈالتا ہے. لہٰذا اس بات کا احساس ہو ہم کو کہ یہ تراویح کا مسئلہ، یہ رمضان کا مسئلہ تو ایک مسئلہ ہے، لیکن اگر آئندہ ایسے ہی ہماری روش رہی تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہ ملے. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ سالوں سے ہم سن رہے تھے کہ مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں کے پابند بن جاؤ، اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لو، ورنہ ایسا وقت آئے گا کہ مسجدوں میں تم داخل ہونا چاہو گے لیکن نہیں ہو سکو گے، تم عبادتیں کرنا چاہو گے لیکن نہیں کر پاؤ گے. تو دوستو، ہم سالوں سے سن رہے تھے لیکن آج ہم نے وہ وقت دیکھ بھی لیا. کئی لوگ ایسے ہیں جو آج تڑپ رہے مسجدوں کا دیدار کرنے کے لیے، مسجدوں کو دیکھنے کے لیے، مسجدوں میں نماز قائم کرنے کے لیے، لیکن دوستو اللہ رب العزت آج نہیں چاہ رہا. دوستو، کسی کے چاہنے سے یہ نہیں ہوا ہے، صرف اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے کہ آج ہم مسجد سے محروم ہو گئے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ہوئے ہیں.
اللہ رب العزت نے یہ موقع بس ایک رسی تھوڑی سی گھسیٹ کر ہم کو دکھائی ہے کہ میں رسی گھسیٹتا ہوں تو کیسے حالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت دوستو ایک جھٹکا ہے، بس آئندہ اس کا موقع دینے والے ہیں، ہم اس کی ناقدری نہ کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کئی لوگوں نے اس لاک ڈاؤن والے رمضان کے اندر دل پر لیا اور ان کو بات کا احساس ہوا، تو کئی لوگوں نے اپنی نمازوں کو درست کیا، کئی لوگوں نے صحیح مسائل کو حاصل کیا، پاکی ناپاکی کے مسائل کو حاصل کیا کہ پاکی اور ناپاکی کس کو کہتے ہیں، وضو اور نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کو سیکھنے کا ان کے دلوں میں احساس پیدا ہوا۔ تو یہ تمام چیزیں دوستوں مثبت چیزیں جو سالوں سے ہم جو ہے نا اس سے غافل تھے، ہم کو کوئی مسائل میں دلچسپی نہیں تھی، ہمارے خالی دنیا کے مسائل حل ہو جائے اس کی ہمارے دلوں میں دلچسپی تھی کہ کیسے میں 1000 کما رہا ہوں تو 2000 والا بن جاؤ، کیسے میں 20,000 کما رہا ہوں تو 40 والا بن جاؤ، دین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان حالات کی وجہ سے آج لوگ مسائل کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ علماء سے تعلق قائم کر رہے ہیں تاکہ ان کی دین کی شکلیں درست ہو جائیں۔ اسی طرح اس لاک ڈاؤن کی حالت میں عورتوں کا بھی بڑا نفع ہوا۔ عورتوں کا نفع کیا ہوا؟ الحمدللہ عورتوں نے باجماعت نماز کیسی پڑھی جاتی ہے وہ دیکھا، گھروں کے اندر مسجدیں قائم ہو گئی۔ سالوں سے بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی مسجدیں ہو، ہمارے گھروں کے اندر بھی مسجدیں ہو، اس کا بڑا فائدہ ہے، اس سے بچوں پر بڑا اثر پڑتا ہے، گھر کا ماحول درست ہوتا ہے، گھروں میں تعلیم ہونی چاہیے۔ تو اس لاک ڈاؤن والی صورت میں دوستو بڑے بڑے دین کے ذمہ دار جو برسوں سے اپنے گھروں میں تعلیم نہیں کر سکے تھے، الحمدللہ اس موقع پر اپنے عورتوں کو انہوں نے تعلیم میں شریک کیا، دین کی باتیں ان کے سامنے آئیں، رمضان کے فضائل ان کے سامنے آئے، نماز اور روزوں کی پابندی پر کیا ملنے والا ہے وہ چیزیں سامنے آئی، مسائل کے تعلق سے بھی عورتوں کا بڑا نفع ہوا ہے۔ یہاں تک کہ عورتوں نے کئی سالوں سے عید کی نماز نہیں پڑھی تھی، اس موقع پر عید کی نمازیں بھی عورتوں نے قائم کی، تو یہ ایک نفع مجھ کو نظر آیا۔ اسی طرح ایک بہت بڑا نفع ہوا کہ اسلام پیش ہوا ہے اس رمضان میں۔ ہمارے نوجوانوں نے ثابت کر دیا کہ خدمت خلق یعنی لوگوں کی خدمت میں ہر چیز لگانے کو ہم تیار ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کے لیے ہر چیز لگانے کو تیار ہیں، یہاں تک کہ ہم 50 کماتے ہیں تو 100 لگانے کو تیار ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں نے آج ثابت کر دیا پورے ملک کے اندر، کسی ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا میں، پورے ملک کے اندر مسلمانوں نے اپنے اسلامی لباس کے ساتھ، داڑھی ٹوپی کے ساتھ لوگوں میں ایک اسلام کی بہت اچھی جو ہے نا تصویر پیش کی ہے، جس اسلام کو لوگوں نے پوری زندگی لگا دی بدنام کرنے کے لیے، اس لاک ڈاؤن کے اندر الحمدللہ اسلام کا اصل چہرہ سامنے آیا کہ خود بھوکے رہ کر، خود روزے کی حالت میں رہ کر مسافروں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، فروٹ تقسیم کیا۔ کتنے لوگ جو سفر کے اندر مر رہے تھے، ایسے موقع پر کتنے لوگوں کی جان مسلمانوں کے نوجوانوں نے بچائی۔ کسی جگہ سے فنڈ لے کر نہیں، اپنے جیب کا خرچ کر کے 4-5 جن لوگ مل گئے، 15-20 لوگ مل گئے، تھوڑا تھوڑا پیسے نکال کر، تھوڑی مدد نکال کر اللہ رب العزت نے ان کے مال میں خوب برکتیں دی اور صحیح سلامت لوگوں کو اپنے گھروں تک پہنچانے میں ایمان والوں کا ایک بہت بڑا حصہ لگا۔ اور اس میں ایک خاص بات یہ رہی کہ مسلمانوں نے کسی کا دھرم نہیں دیکھا، کسی کا نام نہیں پوچھا، کسی کی ذات نہیں دیکھی، بلکہ ترحم کے جذبے سے اللہ کے واسطے خوب مال خرچ کیا۔ یہ اچھی تصویر دوستوں سامنے پیش ہوئی، یہ ہمارے لیے آئندہ بہت سود مند اور بہت جو ہے نا کارگر ثابت ہوگی۔ لہٰذا ایک یہ چیز بھی ہمارے سامنے آئی کہ روزے کی حالتوں میں پیاسے رہ کر لوگوں کو پانی پلایا، بھوکے رہ کر کھانا کھلایا۔ اسی طرح ایک چیز ہمارے سامنے یہ آئی کہ ہم میں سے ہر ایک شخص، ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، وقت کی شکایت کرتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، رشتہ داروں کو وقت دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، گھر والوں کو وقت دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو لاک ڈاؤن نے یہ بھی سمجھا دیا کہ ٹائم تو تمہارے پاس ہے لیکن اس کا استعمال تم غلط کرتے ہو۔ اگر ٹائم نہ ہوتا تو پھر 2 مہینے سے گھر میں بیٹھے ہو، یہ ٹائم تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو جو لوگ آئندہ یہ کہیں گے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کوئی چیز کرنے کے لیے، دین کی محنت کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو دوستو آئندہ اس کی بات بالکل کھوکھلی ثابت ہوگی کہ ٹائم تو تیرے پاس بہت ہے لیکن تو ٹائم لگاتا غلط جگہ پر ہے اور بہانہ بناتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز سامنے آئی دوستو، کئی سالوں سے علماء بول کر تھک گئے
کہ دیکھو مسلمانوں تجارت کرو، ایمان والوں تجارت کرو، بزنس میں نفع ہے، لیکن مسلمان صرف غلامی کے ہی چکر میں ہیں۔ دیکھو آپ ایک انگوٹھا چھاپ جو اسلام اس کے پاس نہیں ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، بڑا مارکیٹ میں جو ہے نا سیٹ بن کے بیٹھا ہے، بزنس مین بن کے بیٹھا ہے، اور مسلمان گریجویشن کر کے اور بڑی بڑی پڑھائی کر کے MBA کر کے اس کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اسلام کا ایک مزاج یہ ہے دوستو کہ آدمی تجارت کرے، بزنس کرے، اپنے بلبوتے پہ کام کرے۔ تو دیکھو آج الحمدللہ اس لاک ڈاؤن کے اندر ایمان والوں نے چھوٹے چھوٹے بزنس کیے، چھوٹے چھوٹے تجارت کیے، چھوٹے چھوٹے کاروبار کیے، اللہ رب العزت نے خوب برکتیں دی۔ کرنے والا اللہ ہے، ہم کو صرف پیش قدمی کرنی ہے، ہم کو صرف آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ بھی ایک مثبت چیز دکھی کہ الحمدللہ ایمان والوں کے چھوٹے چھوٹے بزنس شروع ہو گئے۔ اللہ کرے وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے اور بڑے بڑے بزنس کرنے والے ایمان والے بن جائے۔ دوستو دیکھو دوستو، جو اسلام مخالف قومیں ہیں، جو اسلام کو اس دھرتی سے، اس دنیا سے مٹانا چاہتی ہے، وہ کوئی بھی پلاننگ 50 سال پہلے کرتی ہے۔ آج جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ، تو یہ آج کے آج نہیں ہوا، بلکہ ان کی 50-100 سال کی پہلے کی جو فکریں تھی، محنت تھی، وہ آج رنگ لائی ہے۔ ایمان والا بھی سالوں سے سپنے دیکھ رہا ہے، انہوں نے بھی سالوں تک سپنے دیکھے ہیں، لیکن سپنا دیکھنے کے بعد سپنے کو اور خواب کو پورا کرنے کے لیے بیدار ہونا پڑتا ہے، جگنا پڑتا ہے۔ ایمان والا ابھی تک سپنے ہی دیکھ رہا ہے، خواب ہی دیکھ رہا ہے، ابھی تک اٹھنے کی کوئی اس نے نیت نہیں کی ہے۔ وہ 50 سال اور 100 سال پہلے اٹھ چکے ہیں، خواب بھی دیکھا اور اس کو پورا کرنے کی محنت بھی کر رہے ہیں۔ آج اگر ایمان والا خواب دیکھ رہا ہے آئندہ ترقی یافتہ بننے کے لیے، ترقی یافتہ قوموں میں ان کا شمار ہو جائے، اس لیے تو آج ہی اس کو بیدار ہونا پڑے گا۔ صرف خواب دیکھنے سے خواب پورے نہیں ہوتے، خواب دیکھنے کے بعد جگنا اور اس پر عملی مشق کرنا، اس سے خواب ہمارے پورے ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، تو اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ بہت ساری چیزیں الحمدللہ مثبت ہے، یعنی بہت ساری چیزیں اس لاک ڈاؤن کے اندر پازیٹیو رہی ہے۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو اب ہم کو ایک چیز تو یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو رمضان کا مہینہ دیا تھا، اللہ رب العزت نے ہم سب کے ایمان اعمال کی ترقی کے لیے دیا تھا۔ اب دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان کو ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اور پھر یہ کہا ربنا تقبل منا، اے اللہ رب العزت اس خدمت کو تو قبول کر لے، کیونکہ کام کتنا ہی بڑا ہو اللہ قبول نہ کرے تو دوستو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسرا جو کام کرنا ہے قبولیت کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے دوستو یہ ایک کھوٹے سکے کی طرح ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ذات کریمی سے یہ ہمارا گمان ہو یا ہمارا یقین ہو کہ اس ٹوٹے پھوٹے عمل پر بھی اللہ رب العزت ہم کو بہت نوازنے والا ہے، تو اللہ رب العزت سے بونس کے ساتھ مانگے۔ کیا تو کچھ نہیں، بہت کم کیا، ٹوٹا پھوٹا کیا، لیکن اللہ سے امید رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح کرنے والوں سے بھی انشاءاللہ زیادہ عطا فرمائے گا۔ کرنے والا دوسرا کام یہ۔ اسی طرح جو ہم نے رمضان میں اعمال کیے اس پر جمنے کی کوشش کرنا۔ ابھی رمضان ختم ہو گیا تو اسلام ختم نہیں ہوا دوستو، بلکہ ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے۔ جس طرح نمازیں گھر میں قائم کر رہے تھے ابھی بھی اسی طرح ہم نمازیں قائم کریں، جماعتوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ دوستو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ رمضان کی عبادتوں کے بعد دو کیفیت انسان کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک تو ناز مندی پیدا ہو سکتی ہے۔ ناز کس کو کہتے ہیں؟ فخر کرنا کہ میں نے بہت کچھ کر لیا۔ تو فخر کرنے سے دوستو اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ فخر نہیں کرنا بلکہ نیاز مندی سے کام لینا کہ اللہ رب العزت جو کچھ کیا تیری ہی مرضی سے کیا، تیرے ہی توفیق سے کیا۔ ایک کام تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگوں کو احساس کمتری ہو جاتی ہے کہ ابھی رمضان ختم ہو گیا، رمضان میں کچھ اعمال کر رہا تھا، اب شیطان اس کو بہکا رہا ہے کہ کہتا ہے کہ ابھی کر کے کیا فائدہ ہے تیرا، اب جو ہے تو وہی کرنے لگ گیا واپس سے، اتنا سب کر کے فائدہ کیا ہوا، کتے کی تم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہ گئی، ایسا شیطان سمجھاتا ہے۔ اور لوگ بھی کبھی کبھی ایسے ٹوچن دیتے ہیں، تان و تشنی کرتے ہیں، کیا فائدہ ہو گیا، داڑھی رکھا تھا اب کیا فائدہ ہو گیا، داڑھی رکھا ہے کیا فائدہ، داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، تو ہم کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے۔ جو بچہ چلنا شروع کرتا ہے وہ 10 بار گرتا ہے، لیکن گرنے سے اس کا حوصلہ ٹوٹتا نہیں، تو پھر وہ چلنا سیکھ لیتا ہے۔ اور جو بچہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو گر رہا ہوں کیا فائدہ چل کے، تو پھر وہ کبھی چلنا سیکھ نہیں سکتا۔ تو ہماری بھی مثال دوستو ایسی ہے، ہم چلنا سیکھ رہے ہیں، بہت بار گریں گے، پھر اٹھنا ہے، پھر چلنا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر چلنا ہے،
یہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ، ایک دن ہم دوڑنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ چند گزارشات تھی، چند چیزوں پر مجھ کو آپ کو متوجہ کرانا تھا۔ اللہ رب العزت مجھے سب سے پہلے اور آپ کو ان باتوں کی حقیقت کو سمجھا دے اور صحیح معنی میں ہم سب کو ایمان والا بنا دے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔